آج جب ڈاکٹر اکبر اپنے چاچا کے گھر دعوت سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس کو دیکھتے ہی ان کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ منظر ان کو ایک ایسی حقیقت تک لے جائے گا جس حقیقت کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا نہ ہوگا۔ در حقیقت اس دعوت کا تعلق ایک ایسے راز سے تھا جو راز ان پر بہت ہی جلد کھل گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا چاچا اپنی اولاد کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ اور فریب کر سکتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر اکبر کی آنکھیں اس دن کھل گئیں جس دن انہوں نے حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ ان کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ ہوا کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ آج ڈاکٹر اکبر جب اپنے چاچا فرحان کے گھر دعوت سے واپس آ رہے تھے، یہ دعوت ان کے چاچا نے اپنی بیٹی کی خوشی میں رکھی تھی۔ ان کی بیٹی امارہ اس ملک سے باہر چلی گئی تھی اور وہاں پر اس کے شوہر کو بہت زیادہ ترقی حاصل ہوئی، جس کی وجہ سے امارہ کے باپ نے یعنی ڈاکٹر اکبر کے چاچا نے یہاں پر دعوت رکھی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھے کہ اس کی بیٹی کا شوہر بہت ہی امیر اور بزنس مین بن چکا ہے۔ اسی خوشی کی وجہ سے آج اس نے دعوت رکھی اور اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو بلایا، اور سب سے قریب ڈاکٹر اکبر تھے جو اپنے چاچا کے بہت زیادہ قریب تھے۔ چاچا فرحان ان کو بہت ہی پیار کرتے تھے اور ان کو عزت دیتے تھے۔ یہ سب کچھ اکبر کی نوکری کی وجہ سے تھا یا پھر چاچا فرحان ان سے محبت کرتے تھے، اس بارے میں ہمیں کچھ علم نہ تھا۔ فرحان در حقیقت بہت ہی چلاک اور لالچی انسان تھا۔ اس کی لالچ پہلے ہی کئی بار ڈاکٹر اکبر دیکھ چکا تھا، لیکن وہ اس کو نظر انداز کرتا تھا۔ اس کو یہ علم نہ تھا کہ اس کا چاچا اپنی اولاد کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ اور فریب کر سکتا ہے۔ در حقیقت اس دعوت کے پیچھے ایک ایسا راز جو ڈاکٹر اکبر پر بہت ہی جلد کھل گیا۔ جب ڈاکٹر اکبر بہت ہی خوشی کے ساتھ گھر واپس آ رہے تھے تو انہوں نے ایک بچے کو دیکھا۔ وہ بچہ جو کوڑے دان سے روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر کھانے کی کوشش کر رہا تھا، یہ روٹی بہت زیادہ باسی تھی جس میں کئی مکھیاں اور کیڑے بھی موجود تھے۔ یہ دیکھتے ہی ڈاکٹر اکبر کو بہت ہی عجیب و غریب لگا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ روٹی کا ٹکڑا بچے نے کھایا تو وہ سخت بیمار ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر اکبر ایک ایسی سوچ میں گم ہو گیا اور یہ سوچنے لگا کہ نہ جانے ایسے کون سے والدین ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو یوں در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ والدین کو بچوں کا احساس کرنا چاہیے، کیونکہ ان جیسا نازک اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ڈاکٹر اکبر جلد ہی نیچے اترا۔ گاڑی سے اترتے ہی ڈاکٹر اکبر نے اس بچے کو روٹی کا ٹکڑا کھانے سے منع کیا، اس کو روکا اور کہا کہ اس کو مت کھاؤ، میں تمہیں کھانے کے لیے ہر چیز دینے کو تیار ہوں، لیکن تم اس کو مت کھاؤ۔ وہ بچہ اس قدر بھوکا تھا کہ اس کی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھیں، اس کا جسم کانپ رہا تھا، اس کو انتہا کی بھوک لگ رہی تھی۔ مجبور ہو کر یہ لڑکا جس کا نام فیضان تھا، وہ اس کوڑے دان سے روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر کھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ڈاکٹر اکبر کو دیکھ کر اس کی بیوی بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ وہ بہت ہی اہل ترس انسان تھی، کسی کو بھی مجبوری اور پریشانی میں نہ دیکھ سکتی تھی۔ ان کی مدد کرنے کے لیے کچھ بھی کر جاتی تھی، چاہے پھر اس کو اس کے بدلے جتنی پریشانیاں اٹھانی پڑیں، لیکن وہ لوگوں کی مدد کرنے میں سب سے آگے رہتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر اکبر دن بدن مالا مال ہوتا جا رہا تھا۔ لوگ اس سے اس کی دولت کی وجہ پوچھتے تھے تو وہ بتا نہ پاتا تھا، کیونکہ ایک ڈاکٹری جس سے مخصوص رقم آتی تھی، خاص رقم تو آتی تھی، لیکن یہ سب کچھ جو ڈاکٹر اکبر کے پاس تھا یہ صرف ڈاکٹری کی بدولت نہ تھا، بلکہ اس کے پیچھے اس کی سخاوت اور اس کی بیوی کی نیک سیرت اور نیک دلی تھی۔ اس چیز کا اندازہ خود ڈاکٹر اکبر کو بھی کئی دنوں سے ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی ہر کسی کی مدد کرتی تھی، چاہے اس کے لیے اس کو کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ جیسے ہی ڈاکٹر اکبر نے اس بچے کو یہ کھانے سے منع کیا
تو بچہ بہت ہی ڈر گیا اور پریشان ہو گیا اور اس سوچ میں گم ہو گیا کہ یہ کون لوگ ہیں اور اس کو یہ کھانے سے کیوں روک رہے ہیں، کیونکہ کئی دنوں سے وہ اسی طرح کے کھانے پر گزارا کر رہا تھا، لیکن آج تک اس کو کسی نے بھی نہ روکا تھا۔ آج یہ لوگ جو اس کو روک رہے تھے تو اس کو بہت زیادہ حیرانی ہوئی، جس کی وجہ سے وہ ڈرتے ہوئے سڑک کی دوسری طرف کو جانے لگا۔ ڈاکٹر اکبر اور اس کی بیوی بھی اس کے پیچھے گئے۔ جیسے ہی ڈاکٹر اکبر اس لڑکے فیضان کے پیچھے گیا اور اس کی ماں پر اس کی نظر پڑی تو وہ سب کچھ دیکھ کر اس کو ہوش و حواس گم ہو گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس پر ایک ایسی حقیقت کھلنے والی ہے۔ وہ لڑکی جو اس بچے کی ماں تھی، پہلے تو ڈاکٹر اکبر اس کو پہچان نہ پایا۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس کو فوراً وہ خیال آیا جس کے بارے میں اس نے کہا یہ اس سے پہلے سوچ رکھا تھا۔ اس نے فوراً اپنے چاچا فرحان کے بارے میں سوچا۔ بچپن ہی سے بہت لالچی تھے فرحان، جو ڈاکٹر اکبر کا چاچا تھا۔ اس نے ساری دولت پر قبضہ کر لیا تھا، ساری دولت پر اپنا حق جمایا ہوا تھا۔ نہ تو اپنی بہنوں کو دولت کا حصے وار بنایا اور نہ ہی وراثت میں سے اپنے بھائیوں کو دیا۔ اس کے ماں باپ اسی کے پاس رہتے تھے۔ کئی چالاکیوں اور مکاریوں سے اس نے جائیداد کے کاغذات پر اپنے والد اور ماں کے سائن کروا دیے۔ ان لوگوں کو کچھ علم نہ تھا کہ ان کا چاچا یہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ یہ سب کچھ بہت پہلے کی بات ہے۔ ابھی ان لوگوں کی شادیاں بھی نہ ہوئی تھیں۔ یہ بہت کم عمر میں تھے کہ ان کے ماں باپ بھی ابھی زندہ تھے۔ اب تو ڈاکٹر اکبر کے ماں باپ کو مرے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ ان کے والدین کا انتقال بھی ان کے چاچا یعنی ان کے والد کے بھائی کی وجہ سے ہوا تھا۔ جب اس کو علم ہوا کہ وہ ساری جائیداد کا مالک بن چکا ہے اور جو جائیداد ڈاکٹر اکبر کے والد نے اپنی محنت اور دن رات کی محنت سے جمع کی تھی، وہ سب بھی ان کے بھائی نے اپنے نام کروا لیا ہے، تو وہ شدید بیمار ہو گئے۔ وہ صدمہ برداشت نہ کر پائے کیونکہ ان کے پاس اور کوئی سہارا نہ تھا۔ وہ ساری رقم اپنے بچوں کی پڑھائی پر لگا چکے تھے، باقی جو بچتی اس کو اپنے باپ کے اکاؤنٹ میں جمع کرواتے، یہ سوچ کر کہ ایک دن میں جب اپنا اکاؤنٹ بنواؤں گا تو سب کچھ حاصل کر لوں گا۔ ان کو یہ علم نہ تھا کہ ان کا حقیقی بھائی ان کے ساتھ بہت ہی بڑا ظلم و ستم کرنے والا ہے۔ یہ حقیقت اس دن ڈاکٹر اکبر کے والد پر عیاں ہوئی تو ان کے پاس جینے کی وجہ نہ رہی۔ وہ کچھ ہی دنوں میں بیمار ہوئے اور وہ بیماری ان کو موت کے گھاٹ تک لے گئی۔ ڈاکٹر اکبر اپنے چاچا کو اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ وہ شروع سے ہی لالچی تھے۔ جب ان کی بہن نے اپنی جائیداد میں سے حصہ مانگا تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ان کی بہن کو اپنے سسرال میں بہت ہی شرمندگی کا سامنا ہوا۔ اس کے شوہر نے کہا کہ اگر تمہارے بھائی نے تمہیں جائیداد میں سے حصہ نہ دیا تو اس گھر میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تم فوراً اس گھر سے چلی جاؤ، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ ہر کوئی اپنے بھائیوں سے جائیداد کا حصہ لے رہا ہے، لیکن تمہارے بھائی بہت ہی عجیب و غریب ہیں کہ تمہیں جائیداد کا حصہ ہی نہیں دے رہے۔ وہ تم سے ایسا حق چھین رہے ہیں جس کا حق تمہیں تمہارے خدا اور رسول نے دیا ہے۔ ڈاکٹر اکبر کی پھپھو جو کہ ان کی بہن تھی، ان کو اپنے سسرال میں بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ مجبور ہو کر واپس اس گھر میں نہ آئی۔ آج تک وہ اپنے بھائیوں کے گھر نہ آتی تھی اور نہ ہی ان سے کوئی بات کرتی تھی۔ ڈاکٹر اکبر نے کئی بار اپنے چاچا سے کہا کہ بے شک آپ ہمیں جائیداد کا حصہ نہ دیں، لیکن اپنی بہنوں کو اس حق سے محروم نہ رکھیں۔ ان کا سسرال ہے اور وہاں پر ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کیسے بھائی ہیں کہ آپ اپنی بہنوں کو ذلیل و خوار کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ لیکن ان کے چاچا نے ذرا بھی ان کا خیال نہ کیا۔ وہ جس لالچ اور حسد میں تھے
وہ لالچ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاک میں ملانے والی تھی۔ اس چیز کا ان کو علم نہ تھا۔ ان کا انت اتنا خطرناک ہوا کہ ان کے پاس کچھ باقی نہ رہا۔ وہ بہت ہی ذلیل و رسوا ہو کر اس دنیا سے سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے۔ تب ان کا کھانے والا کوئی نہ تھا۔ ان کی جائیداد ایسے ہی بے نام ہو کر پڑی رہی۔ پھر وہ سب کچھ ڈاکٹر اکبر کے پاس آ گیا۔ خیر یہ بہت پرانی بات ہے۔ ڈاکٹر اکبر نہ چاہتے ہوئے اپنے چاچا کے ساتھ تعلقات تو قائم کر چکا تھا، لیکن دل ہی دل میں اپنے چاچا کی وجہ سے بہت شرمندہ ہوتا تھا، کیونکہ اس کے باپ کا انتقال بھی اسی کے چاچا کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر وہ یہ سب کچھ نہ کرتے تو آج ان کا باپ زندہ ہوتا تو وہ اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکے ہوتے۔ ان کی وفات کے بعد جو مشکلات کا سامنا ڈاکٹر اکبر کو کرنا پڑا، اگر ان کو الفاظ میں بیان کیا جائے تو بہت ہی کم ایسے الفاظ ہیں جو ان کے غم کا محاصرہ کر سکتے ہیں۔ جب ان کا والد فوت ہوا تو ان کی ماں اکیلی رہ گئی۔ تب ڈاکٹر اکبر نے ڈاکٹری کا کورس کر رہے تھے۔ ابھی ان کو 1 سال ہی ہوا تھا۔ لاکھوں روپے کی فیس اور اس کے اوپر ہر ماہ کئی اخراجات۔ نہ جانے اس کی ماں کیسے برداشت کرنے والی تھی۔ جب ڈاکٹر اکبر کو یہ علم ہوا کہ ان کے والد اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا باپ ان کو درمیانی راہ میں کھڑا کر کے خود چل بسے گا۔ جانے آگے ان کی زندگی کیسے بسر ہونے والی تھی۔ لیکن اس سب میں ان کی ماں نے بہت ہمت اور حوصلے سے کام لیا۔ جو کاروبار اس کا شوہر چلاتا تھا، اس کاروبار میں انہوں نے خود مداخلت کی۔ اس کاروبار میں بھی اس کے چاچے نے آنے کی بہت کوشش کی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس کاروبار میں بڑا بن جاؤں اور تمام تر معاملات میں سنبھالوں، لیکن اس کی ماں نے انکار کر دیا۔ کہا کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں، یہ کاروبار ڈوب کیوں نہ جائے، لیکن ہم خود اس کو سنبھالیں گے۔ اس کے بعد اس کی ماں نے بہت ہی حوصلے کے ساتھ اس کاروبار کو نہ صرف آگے بڑھایا بلکہ اس کاروبار کو اس قدر آگے لے آئے کہ آج اسی کاروبار کے بل بوتے پر ڈاکٹر اکبر کی کئی ملیں اور پیٹرول پمپ چل رہے تھے۔ ڈاکٹر اکبر کے والدین نے اپنے بچوں کی زندگی تو سنواری تھی، لیکن خود بہت ہی مشکلات میں وہ اپنی زندگی گزار گئے تھے۔ جن حالات میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری وہ حالات بہت ہی سخت مشکلات سے بھرے پڑے تھے۔ آج جب ان کا بیٹھ کر کھانے کا وقت تھا، عیش و عشرت دیکھنے کا وقت تھا، تو خدا تعالیٰ نے اس کو سنبھال لیا۔ ڈاکٹر اکبر اتنا اپنی ماں سے پیار کرتا تھا کہ ان کو اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ جب وہ بیمار ہوئی تو ڈاکٹر اکبر خود خون کی بوتلیں ان کو دیتا رہا۔ ان کو اپنی جان کی ذرا پرواہ نہ تھی۔ ان کا باپ جب فوت ہوا تو ان کو اتنا محسوس نہ ہوا، لیکن جب ان کی ماں اس دنیا سے چلی گئی تو تب انہوں نے کہا کہ آج میں یتیم ہو چکا ہوں۔ آج میرے سر سے ماں اور باپ دونوں کا سایہ چلا گیا، کیونکہ جب میرے باپ نے مجھے تنہا چھوڑا تھا تو میری ماں نے نہ صرف ماں کا کردار ادا کیا بلکہ باپ کا کردار بھی بااسلوبی نبھایا۔ آج مجھے لگ رہا ہے کہ واقعی میں اکیلا ہو چکا ہوں۔ یہ بات صرف کہنے کی نہ تھی۔ واقعی ڈاکٹر اکبر نے اپنی ماں کی وفات کے بعد کئی مشکلات کا سامنا کیا۔ ساری ذمہ داریاں ان پر آ گئیں۔ ایک کے بعد ایک پریشانی نے ان کے گھر کی راہ دیکھ لی، لیکن انہوں نے بہت ہمت اور حوصلے سے نہ صرف اپنے کاروبار پر توجہ دی بلکہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی بھی کوشش کی، جس کی بدولت آج وہ ڈاکٹر لگ چکے ہیں۔ لاہور کے بہت ہی بڑے ہسپتال میں آج ان کا بہت ہی بڑے ڈاکٹروں میں شمار ہوتا ہے۔ لاہور کے سٹی ہاسپٹل میں وہ ہیڈ ہیں۔ تمام کام ان کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ سارے ڈاکٹر ان کے نیچے کام کرتے ہیں۔ آج تک انہوں نے اپنی ذمہ داری کو دوسروں پر بوجھ نہیں آنے دیا، اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھا۔
حالانکہ اگر یہ چاہیں تو ایک دن کے لیے بھی وہاں پر نہ جائیں، کیونکہ یہ ہسپتال کے ہیڈ تھے، ان کو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ لیکن انہوں نے اپنی ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھا، ایمانداری اس قدر ٹھیک ہے، وقت کی پابندی لازمی کرتے تھے۔ ان کے ہسپتال میں جب بھی چیکنگ ہوتی تو بہت ہی تعریف کی جاتی تھی، تمام چیزیں ہر جگہ پر موجود ہوتیں، ہر کوئی اپنے وقت کے مطابق آتا اور جاتا تھا، تمام کام وقت پر ہوتے، کسی قسم کی اس ہسپتال میں کوتاہی نہ ہوتی تھی۔ ڈاکٹر اکبر اپنی مہارت کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ یہ نہ صرف اسلام آباد کے بڑے اداروں میں تعلیم حاصل کر چکے تھے، بلکہ یہ اعلیٰ تعلیم کے لیے غیر ملک سے بھی ہو آئے تھے۔ اسی پڑھائی کے دوران ڈاکٹر اکبر کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا جس کو وہ کبھی نہ بھول پایا۔ اس واقعے نے ان پر بہت ہی پریشانیوں کے راستے کھول دیے۔ جب ڈاکٹر اکبر نے ایک ایسی مشکل میں پھنس گئے جس مشکل نے ان کو نہ صرف برباد کر دیا بلکہ ان کے آنے والی زندگی کا پر بھی اثر انداز کیا۔ اصل میں ہوا کچھ یوں، جب ڈاکٹر ہسپتال میں راؤنڈ کے دوران کام کر رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا جس کی وجہ سے ان کے قدموں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی اور آسمان ان پر پریشانیاں لے کر ٹوٹ پڑا تھا۔ جب ایک لڑکی اپنے بیٹے کو چھوڑنے کے لیے یہاں ہسپتال آئی ہوئی تھی تو ڈاکٹر اکبر وہیں پر موجود تھے۔ جیسے ہی اس بارے میں ڈاکٹر اکبر کو علم ہوا تو وہ کہنے لگے کہ اس لڑکی کو اور اس کے بچے کو میرے آفس میں لے آئیں۔ ڈاکٹر نے اس کے ساتھ بات کی۔ جب اس بات کی گہرائی تک گئے تو ان کے سامنے ایک ایسی حقیقت آئی جس کو سنتے ہی ان کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس لڑکی نے بتایا کہ اس کے ساتھ بہت ہی زبردست کی گئی ہے، یہ سب کچھ اس کے کزن کا گیا دھارا ہے۔ وہ اب اس سماج اور معاشرے میں اگر اس بچے کو لے کر جاتی ہے تو لوگ اس کا جینا حرام کر دیں گے۔ وہ چاہتی ہے کہ یہ بچہ یہیں ہاسپٹل میں رہ جائے اور کوئی بے اولاد جوڑا اس کو اپنے پاس لے جائے۔ یہ کبھی بھی اپنے بچے کا پتہ کرنے کے لیے نہیں آئے گی اور نہ ہی اس سے ملنے کی آ کر کوشش کرے گی۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے یہ بات سنی تو اس کے ہوش و حواس کھو گئے۔ ابھی یہ دونوں یہی بات کر رہے تھے کہ پولیس اور اس لڑکی کے والدین ڈاکٹر اکبر کے روم تک پہنچ گئے۔ وہ اس لڑکی کو ڈھونڈ رہے تھے کیونکہ یہ لڑکی ان سے جھوٹ بول رہی تھی۔ در حقیقت یہ لڑکی بچے چوری کرنے کا کام کرتی تھی۔ جب اس نے محسوس کیا کہ پولیس نے اس کا محاصرہ کر لیا ہے اور اس کو ڈھونڈ رہی ہے تو وہ یہ بچہ دینے کے لیے ہسپتال آ گئی۔ جیسے ہی اس لڑکے کی حقیقت ڈاکٹر اکبر پر کھلی تو وہ بہت ہی دنگ رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لوگ اس قدر چالاک ہو سکتے ہیں۔ یہ لڑکی کئی بچوں کی زندگی تباہ و برباد کر چکی تھی۔ یہ بچے اٹھا کر ان کو لاکھوں کے دام میں آگے بیچتی اور اپنے گھر کا سارا سلسلہ اسی سے چلاتی تھی۔ اس کو یہ علم نہ تھا کہ ایک دن خدا کی قدرت اس سے ایک ایسا امتحان بھی لے گی جس کی وجہ سے یہ خود اپنی نظروں سے گر جائے گی بلکہ جینے کے قابل بھی نہ ہو۔ خیر یہ سب تو چلتا رہا، لیکن جیسے ہی پولیس آئی تو اس لڑکی نے ڈاکٹر اکبر پر ایک ایسا الزام لگایا جس کو سنتے ہی ڈاکٹر اکبر نے بہت ہی افسوس کا اظہار کیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آج کے دور میں بھلائی کرنے کا صلہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جب پولیس آئی تو اس لڑکی نے کہا کہ میں ڈاکٹر اکبر کی ملازمہ ہوں، میں ان کے گھر پہ کام کرتی ہوں، یہی مجھے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ مجھے کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے بچوں کو چوری اٹھا لاؤ، میں تمہیں اس کی بھاری رقم دوں گا، اور یہ خود آگے غیر ملکوں میں یہ بچے بیچ دیتے ہیں۔ یہ سارا کام انہی کا کیا دھرا ہے۔ میں بے قصور ہوں، میں مجبور ہوں، یتیم ہوں، میرے بچے ہیں، بیوہ ہوں، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں یہ کام کرنے کے علاوہ۔
انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو یہ مجھے مار ڈالیں گے۔ میرا اس سب میں کوئی قصور نہیں۔ جیسے ہی اس لڑکی نے مجھ پر اس قسم کے گھٹیا الزام لگائے تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ عورت میرے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ہی ڈاکٹر اکبر نے جو بات پولیس والوں سے کہی وہ سن کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا، یہ عورت بہت ہی بدکردار اور گھٹیا ہے، آپ لوگ فوراً اس کو لے جائیں۔ میں ایسا کوئی کام نہیں کرتا، یہ لوگ میرے گواہ ہیں، میری ایمانداری کے ثبوت لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ میں ایسے کسی بھی غیر قانونی کام میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالتا۔ یہ عورت یہاں پر بچہ دینے کے لیے آئی تو میں اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے یہ علم نہ تھا کہ یہ مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دے گی۔ جیسے ڈاکٹر اکبر نے یہ بات کہی تو پولیس والے جان چکے تھے کہ یہ عورت پہلے سے ہی جھوٹی ہے۔ وہ اس کو لے گئے، وہاں پر اس کو خوب مارا، پھر اس نے ساری حقیقت بتا دی۔ اس کے بعد ڈاکٹر اکبر ان لوگوں کے پاس نہ گیا، نہ ہی اس عورت کا پتہ کیا، نہ ہی اس نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس سب کے پیچھے کے بعد کیا ہوا، کیونکہ وہ تھک چکا تھا۔ وہ کسی نئی مصیبت میں نہیں پھنسنا چاہتا تھا۔ خیر، اس کی زندگی اسی طرح گزرتی رہی۔ مشکلات حالات آتے رہے تو کئی کامیابیاں اس کا قدم چومتی رہیں۔ خیر، یہ سارے خیال ڈاکٹر اکبر کو تبھی آئے جب اس نے فیضان کو اور اس کی ماں کو پہچان لیا۔ فیضان کی ماں کو دیکھتے ہی ڈاکٹر اکبر کی روح کانپ اٹھی، کیونکہ وہ سڑک پر بھیک مانگتا ہوا بچہ فیضان اس کی کزن امارہ کا بیٹا تھا۔ امارہ اس کے چاچا کی بیٹی تھی، جس کو کئی ایسا پہلے اس کے باپ نے ایک غیر ملکی لڑکے کے ساتھ شادی کر کے بھیجا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ بہت زیادہ امیر ہیں۔ لالچ میں آ کر اس نے اپنی بیٹی کی مرضی پوچھے بغیر اس لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے امارہ کی یہ حالت دیکھی تو وہ اپنے ہوش و حواس کھونے لگا۔ اس نے جلد ہی اٹھایا، اس کی بیوی امارہ کے پاس گئی۔ ان دونوں کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ امارہ بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو چکی تھی۔ نہ جانے اس کے ساتھ ایسا کون سا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے امارہ کا یہ حال ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ہی ڈاکٹر اکبر نے امارہ کو اٹھایا، اپنی گاڑی میں بٹھایا اور فیضان کو لے کر خاموشی سے اپنے گھر لے آئے۔ وہاں پر اس کی بیوی نے ان لوگوں کی بہت خدمت کی، اپنے کپڑے امارہ کو پہننے کے لیے دیے، اس کے بچے کے لیے نئے کپڑے منگوائے، ان کو فریش ہونے کا کہا اور کھانا لگوایا۔ کھانا لے کر ڈاکٹر اکبر اور اس کی بیوی امارہ کے کمرے میں آئے۔ ان دونوں ماں بیٹے نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب وہ کھانا کھا چکے تھے خوب روئے۔ اس کے بعد ہی ڈاکٹر اکبر کو تجسس ہوا اور وہ امارہ سے پوچھنے لگا کہ آخر یہ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ اتنا بڑا حادثہ کیسے ہوا؟ تم تو غیر ملک تھے، آج اچانک تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ کیا تمہیں میرے گھر کا راستہ بھول گیا تھا؟ تم میرے گھر آ جاتی۔ تب ڈاکٹر کی کزن امارہ نے اس پر ایک ایسی حقیقت کھولی جس کو سنتے ہی ڈاکٹر اکبر کی روح کانپ اٹھی۔ ان کو اپنی کزن کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا چاچا یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ خیر، جس شخص کو اپنی بہن بھائیوں کے حالات زندگی پر رحم نہ آیا ہو، وہ شخص کیسے اپنے بچوں کے اوپر رحم کر سکتا ہے؟ اس چیز کا اندازہ مجھے تب ہوا جب امارہ نے مجھے ساری حقیقت بتائی۔ امارہ نے کہا کہ بھائی جان، بابا جان کو میری ساری حالت کے بارے میں پتہ ہے۔ جس شخص کے ساتھ انہوں نے میری شادی کروائی تھی، اس شخص سے میرے باپ نے لاکھوں روپے لیے تھے۔ وہ شخص مجھ سے بہت ہی غیر مناسب کام کرواتا ہے، جس کی وجہ سے میں کئی روز سے وہاں سے بھاگ آئی ہوں۔ میں بھاگ کر آئی تو فوراً اپنے باپ کے گھر گئے، لیکن انہوں نے مجھے
اپنانے سے انکار کر دیا۔ کہا کہ تم وہاں سے کیوں آئی ہو؟ تمہارا شوہر ہے، تم سے جو چاہے کروا لے۔ اسی وقت میں ٹوٹ کر بکھر گئی جب میرے باپ نے مجھے اپنانے سے انکار کر دیا۔ بس اس دن سے لے کر آج تک میں یوں ہی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں۔ آپ کے گھر اسی وجہ سے نہیں آئی، یہ سوچ کر کہ جب میرا باپ مجھے اپنانے کے لیے راضی نہیں، میرے اپنے مجھے چھوڑ چکے ہیں، تو آپ کو میں کیوں تکلیف میں ڈالوں؟ آپ کے لیے میں کیوں باعث شرمندگی بنوں؟ اور اس کے ساتھ ہی میرا ایک یہ خیال تھا کہ میں اپنے باپ کو شرمندگی کا سامنا نہیں کرنے دینا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کو میری وجہ سے کوئی شرمندگی ہو۔ بس اسی لیے میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں اور اپنے بیٹے کو لے کر سڑکوں پر بھیک مانگ کر گزارا کر رہی ہوں۔ جیسے ہی ڈاکٹر اکبر کی کزن امارہ نے ان کو ساری حقیقت بتائی تو وہ بے ساختہ ہو کر رونے لگ گئے، کیونکہ رونے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی راستہ موجود نہ تھا۔ یہ ساری بات سنتے ہی ڈاکٹر اکبر کو ایک ایسی کہانی یاد آ گئی جس کہانی میں بالکل ایسا ہی ایک شخص نے اپنے والدین کی نافرمانی کی تھی اور اپنے بچوں کو ذلیل و خوار کیا تھا۔ اس کے بعد اس کو جس ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، پھر پوری دنیا نے اس کا حشر دیکھا۔ اس کو سکرات کی موت لگی، نہ تو وہ مرتا تھا اور نہ ہی جی رہا تھا۔ اس کی روح آ کر اس کے گلے میں اٹک گئی تھی۔ بہت ہی تکلیف سے وہ گزرا، نہ کسی سے معافی مانگ سکا، نہ کچھ کر سکا۔ اس کا آگے کیا بنا ہوگا؟ تبھی ڈاکٹر اکبر کی بیوی نے کہا کہ ایسا کون سا باپ ہوگا جو اپنی اولاد کے ساتھ یہ سب کچھ کرے گا؟ تبھی ڈاکٹر اکبر نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ میرے ایک دوست کے محلے میں وہ شخص رہتا تھا۔ میں اس کے گھر جب دعوت پر گیا تو میرے دوست نے مجھے اس شخص کے بارے میں بتایا۔ اس نے بتایا کہ وہ شخص بالکل اس کے برابر والے گھر میں رہتا ہے۔ بہت ہی لالچی اور بد کردار تھا۔ پہلے تو وہ زنا کرتا تھا، ہر عورت کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ نافرمان تھا، ہر برے کام میں پایا جاتا تھا، چوری کرتا تھا۔ اس کے ماں باپ لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو جاتے تھے۔ ہر تیسرا بندہ اس کی شکایت لے کر اس کے والدین کے پاس آ جاتا تھا۔ اس نے اپنے والدین کی زندگی تباہ کر رکھی۔ جب اس کا باپ ایک دن بہت زیادہ تنگ ہوا تھا، اس نے اس کو اپنے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ تم ذلیل و خوار ہو گئے، دنیا تمہیں جینے نہیں دے گی۔ تمہیں اس دن معلوم ہوگا کہ والدین کا کیا کردار ہوتا ہے۔ تم نے نہ صرف اپنی ماں کا بلکہ اپنے باپ کا بھی دل دکھایا ہے۔ دیکھنا یہ دنیا تم پر تنگ ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ اس کے بعد بہت زیادہ پیسہ تھا۔ اگر وہ کوئی کام نہ بھی کرتا تو مسلسل بغیر کام کی اپنی زندگی بھی بسر کر سکتا تھا۔ پیچھے اس نے اپنے ماں باپ کی خبر نہ لی۔ اس کی ماں، جن کی یہ شخص اکلوتی اولاد تھا، وہ تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ گھر خالی اور سنسان ہو گیا، گھر کو تالا لگ گیا۔ کچھ عرصے بعد وہی شخص جب دوبارہ اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے آیا، تب اس کی حالت اور تھی۔ سب کچھ ختم ہو چکا تھا، کچھ بھی باقی نہ رہا تھا۔ اس نے ایک عورت سے شادی کی، وہاں سے اس کے بچے ہوئے تو اس عورت کو طلاق دے دی، بچوں کو کچھ نہ دیا، سارے پیسے دوسرے اور غیر ضروری کاموں میں لوٹا دیا۔ جب کنگال ہو گیا تو واپس اپنے ماں باپ کے پاس آیا، لیکن اس وقت وہ جا چکا تھا، اس کے پاس کچھ نہ تھا، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ تبھی وہ اس گھر میں پچھتاوے کی زندگی لے کر مرنے لگا۔ زندگی نے اس سے کئی قسم کے امتحانات کے لیے جی سکتا تھا، نہ وہ مر سکتا تھا۔ آخر کار وہ ایک چارپائی پر آ گیا اور کئی عرصہ اسی پر پڑا رہا۔ کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ بھوک اور پیاس اس قدر تھی کہ وہ اٹھ نہ سکتا تھا۔ خیر، اسی طرح اس کی زندگی گزر گئی۔ جب ہمارے اس دوست نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا تھا، مجھے بہت ہی افسوس ہوا۔ میرا خیال بالکل امارہ تمہارے باپ کی طرف گیا۔
اور اپنے چاچا کی طرف گیا۔ جیسے ہی ڈاکٹر اکبر نے یہ ساری باتیں امارہ کے سامنے کیں تو وہ شدید پریشان ہو گئی، رونے لگی۔ اس کے بعد ڈاکٹر اکبر کی بیوی اٹھی، اس نے امارہ کو حوصلہ دیا، تسلی دی اور کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری بڑی بہن ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، تم جو چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ تم اپنے باپ کو نہیں بتاؤ گی کہ تم ہمارے پاس ہو، ہم بہت ہی اچھی جگہ تمہاری شادی کر دیں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ تمہارے باپ کو تمہاری کس دن یاد آتی ہے۔ خیر، کس دن وہ تمہارا پتہ کرنے کسی کے پاس جاتا ہے۔ لیکن یہ سب ان لوگوں کی جھوٹ تھی۔ امارہ کا باپ کبھی بھی اس کو ڈھونڈنے کے لیے نہ گیا۔ خیر، زندگی آہستہ آہستہ اپنے معمول کے مطابق گزرتی گئی۔ اب امارہ کی زندگی بہت ہی سکون میں آ چکی تھی۔ جو دن اس نے تکلیف اور پریشانی میں گزارے تھے ان کا ازالہ ہو چکا تھا، کیونکہ ڈاکٹر اکبر نے اپنے ایک ہسپتال میں ایک ڈاکٹر کے ساتھ، جو بہت ہی اچھا اور نیک سیرت انسان تھا، امارہ کی شادی کرا دی۔ ہمارا اس کے ساتھ بہت ہی خوش ہو گئی، لیکن شادی کرانے سے پہلے ڈاکٹر اکبر نے اس کو اپنی کزن کی ساری حقیقت بتائی۔ اس کو کہا کہ اس کی شادی پہلے ہو چکی ہے، اس کا بیٹا بھی ہے، اگر تم چاہو تو اس کو قبول کرو، تم اس کے ساتھ خوش رہو گے۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارا بہت ہی اچھی بیوی ثابت ہوگی اور تمہارا بہت خیال رکھے گی۔ وہ وقتوں کی ماری ہے، تمہیں کسی بھی چیز کا گلہ نہیں آنے دے گی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے امارہ کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھایا، کہا کہ وہ میرا دوست ہے، اس کے سامنے مجھے شرمندہ کرنے کے بارے میں سوچنا بھی نہ، جو بھی ہو جائے برداشت کرنا اور سمجھنا کہ اس کے علاوہ تمہارا اور کوئی راستہ نہیں۔ تمہارا حقیقی باپ جو تمہیں اپنانا نہیں چاہتا، اسی لیے تمہیں چاہیے کہ تم اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی بہت اچھے اور خوبصورت انداز میں گزار دو۔ جب ڈاکٹر اکبر نے یہ ساری باتیں اپنی کزن امارہ سے کیں تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں کس حالات سے گزری ہوں، حالات نے جو دھوکہ پریشانیاں مجھے دکھائی ہیں، شاید ہی کوئی شخص ان حالات میں سے گزرا ہوگا۔ آپ کو میری طرف سے کوئی شکایت نہیں آئے گی۔ آپ نے جو بھائی اور باپ دونوں کا کردار میری زندگی میں ادا کیا ہے، میں کبھی بھی نہیں بھولوں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے بارے میں اتنا سب کچھ سوچا۔ یہ کہتے ہی ڈاکٹر اکبر نے اپنی کزن امارہ کی شادی اپنے دوست کے ساتھ کرا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ڈاکٹر امارہ بہت خوش ہو گئے، اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی امارہ، اس کے بچے پیدا ہو گئے۔ فیضان کو کسی چیز کی کمی نہ ہوئی، بہت ہی اچھی اور ایک اعلیٰ لائف سٹائل فیضان کو مل چکا تھا، اور ایک باپ کا سایہ جس سے فیضان بچپن سے محروم ہو چکا تھا وہ بھی اس کو مل چکا تھا۔ شاید اسی طرح کے کئی اور لوگوں کی دعائیں اور ان کی اس امیدوں کی وجہ سے ڈاکٹر اکبر دن بدن مالا مال ہوتا جا رہا تھا، لیکن اس سب کے پیچھے اس کا چاچا ابھی تک لالچ لگائے بیٹھا تھا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ ڈاکٹر اکبر کی بھی ساری جائیداد ہتھیا لے، لیکن یہ سب کچھ ممکن نہ تھا کیونکہ اب اس کا انت قریب تھا۔ ڈاکٹر اکبر نے آج تک اس کو نہ بتایا کہ اس کی بیٹی میرے پاس ہے یا اس کی شادی ہو گئی، لیکن اکبر کے نہ بتانے کا فائدہ بھی کوئی نہ ہوا، کیونکہ اس کے چاچا کو کسی بھی غلطی اور گناہ کا احساس نہ تھا۔ لیکن ایک دن ضرور آنے والا تھا جس دن وہ اپنی غلطی کو مان جائیں گے اور یہ جان جائیں گے کہ جو گناہ اس نے کیے ہیں وہ بخشش کے قابل نہیں ہیں۔ اس کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کی زندگی برباد ہوئی۔ اس چیز کا اندازہ امارہ کو بعد میں ہوا جب اس نے اپنے باپ کا آخری وقت دیکھا، وہ آخری وقت جس میں امارہ تو موجود نہ تھی لیکن اس کے باپ نے وہ اکیلے گزارا تھا۔ اب کہانی اس کے باپ پر موجود تھی، باقی ہر کوئی اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا تھا اور اپنی زندگی میں بہت ہی خوش تھا۔ ان لوگوں نے اپنے تمام مقصد حاصل کر لیے تھے۔ اب باری تھی امارہ کے باپ کی،
تو اس کے ساتھ کچھ یوں ہوا، جب ہر کوئی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گیا تو وہ اکیلا تنے تنہا رہ گیا۔ ہر طرف دولت ہی دولت اس قدر اس کے پاس ہو چکی تھی کہ اب اس کے پاس سنبھالنے کا وقت نہ تھا۔ اس کی جان کو خطرہ ہونے لگا۔ اس کے کئی سارے دشمن پیدا ہو گئے۔ جو لوگ اس سے حسد کرتے تھے اور اس کو نیچا دکھانے کی خاطر کئی لوگوں نے نہ صرف اس کی جان پر وار کرنے کی کوشش کی بلکہ اس کی کئی ملوں کو لوگوں نے تو آگ لگا دی۔ اسی طرح اس کے کئی کاروبار بیٹھ گئے۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ اتنا آگے کیسے پہنچ سکتا ہے۔ ان لوگوں کو حقیقت نہ تھی کہ یہ کتنے ہی لوگوں کی زندگیاں برباد کر کے اتنا آگے پہنچ چکا ہے۔ جس طرح اس نے یہ سب کچھ حاصل کیا، اسی طرح سب کچھ اس نے اپنے ہی ہاتھ سے جاتے ہوئے دیکھا۔ ڈاکٹر اکبر کے چاچو کو یاد آ گیا کہ کس طرح اس نے اپنے باپ سے جائیداد پر زبردستی سائن کروائے تھے۔ جب اس کے پاس آہستہ آہستہ سے دولت ختم ہونے لگی، سب کچھ تباہ و برباد ہونے لگا، جب اس کو اپنوں کی ضرورت تھی تب اس کا کسی نے ساتھ نہ دیا، کیونکہ اس کے پاس کوئی بھی اپنا نہ تھا۔ سب کے ساتھ وہ دھوکہ فریب کر چکا تھا۔ اگر اب وہ کسی کے ساتھ اچھا بولتا تو سب کو یہ محسوس ہوتا کہ یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس سے بہت زیادہ دور ہو چکے تھے۔ آخری وقت جب اس کی موت قریب آئی تو نہ تو دولت اس کے پاس تھی، نہ ہی وہ خونی رشتے جن کو وہ پہلے ہی دھوکہ دے چکا تھا۔ اس کو وہ وقت بھی یاد آ گیا جب اس نے اپنی بہن کو اپنے گھر سے نہ صرف جائیداد کا حصہ دینے سے انکار کیا بلکہ اس کو ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا۔ یہی نہیں بلکہ اس کا بھائی جس نے بہت ہی محنت سے اپنی دولت جمع کی، صرف اور صرف اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر ان کو پڑھانے کی کوشش کی، اور اس کی تمام دولت کو اس نے اپنے قابو میں کر لیا، جس کی وجہ سے اس کا بھائی لے کر جی نہ سکا اور مر گیا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس کا بھائی اپنے حقیقی بھائی کو دھوکے بازی کو برداشت نہ کر سکا۔ حالانکہ دولت اس کو کبھی نہ تھی، وہ دھوکہ تھا جس کی وجہ سے وہ موت کے قریب ہو گیا۔ خیر، اب ان گناہوں کو یاد کرنے کے علاوہ امارہ کے والد کے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ اکیلا اس دنیا میں رہ گیا۔ کوئی بھی اس کی خبر لینے کے لیے نہ آیا۔ اس کی بیٹی اپنی زندگی میں خوش ہو گئی۔ ڈاکٹر اکبر اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ اس کے پاس کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہ آیا۔ اچانک ایک دن جب یہ اپنے کمرے میں اکیلا سو رہا تھا تو موت کے فرشتے نے آ کر اس کو جگایا۔ جگانے کے بعد وہ اس کو ہمیشہ کی نیند سلا کر چلا گیا۔ کئی عرصے تک یہ اپنے بیڈ پہ پڑا رہا۔ کسی نے بھی اس کے کمرے میں جانے کی ہمت نہ کی۔ نوکر جو اس کے گھر میں کام کرتے تھے ان کو اجازت نہ تھی کہ یہ لوگ بغیر اجازت کے یا بغیر کہے اس کے کمرے میں جاتے۔ کئی دنوں سے جب یہ باہر نہ آیا، لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ کسی کام کی وجہ سے غیر ملک گیا ہوا ہے۔ نوکروں کو بھی یہ بات بھول گئی کہ وہ اندر سو رہا ہے یا اپنے کمرے میں موجود ہے۔ کسی نے بھی کھول کر اس کا کمرہ نہ دیکھا۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ جب 1.5 ماہ گزرا تو ڈاکٹر اکبر ان کے گھر آیا، یہ سوچ کر آج اس کو اس کی بیٹی کے بارے میں بتاؤں گا، اس کو بتاؤں گا کہ اس کی بیٹی اپنی زندگی میں کس قدر کامیاب ہو چکی ہے۔ جس بیٹی کو اس نے دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، اس نے اپنی ہی بیٹی کو لوگوں کے سامنے ٹھوکریں کھانے کے لیے بھیج دیا۔ آج اس کی ایک بیٹی ایک ڈاکٹر سے شادی کر چکی ہے، اس کے بچے پیدا ہو چکے ہیں، وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہے، لیکن آج تک وہ تمہیں اپنا باپ نہیں مانتی، تم سے بے حد نفرت کرتی ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ جب ڈاکٹر اکبر اپنے چاچا کے گھر گیا تو نوکروں نے کہا کہ وہ تو کئی دنوں سے گھر پر موجود نہیں ہیں، شاید وہ کہیں گیا ہوا ہے۔ تب ڈاکٹر اکبر نے اس کے نمبر پر کال ملائی، لیکن اس نے کال نہ اٹھائی۔
ڈاکٹر اکبر نے اس کے تمام دوستوں سے پتہ کیا، کمپنیوں والوں سے پتہ کیا، لیکن اس کی کوئی خبر نہ ہوئی۔ نہ جانے وہ اچانک کہاں چلا گیا۔ ان لوگوں کو بہت پریشانی ہوئی۔ وہ بیٹی جو اپنے باپ سے بے حد نفرت کرتی تھی، جب اس کو اس بات کا علم ہوا تو وہ دوڑی چلی آئی، خوب روئی اور کہنے لگی کہ ضرور کسی ظالم کے ہاتھ میرے والد آ چکے ہیں۔ ڈاکٹر اکبر کے قدموں میں آ کر وہ گر گئی اور کہنے لگی کہ آپ ہی ایک ہیں جو میرے باپ کو بچا کر لے آ سکتے ہیں۔ آپ کچھ کریں ورنہ یہ دکھ لے کر میں زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ میں نے بہت ہی پریشانیاں، اذیتیں اور تکلیفیں دیکھی ہیں، لیکن یہ پریشانی اس کے لیے میرے لیے سب سے بڑی ہے۔ تبھی ڈاکٹر اکبر اپنے چاچا فرحان کے کمرے میں قدم بڑھاتے ہوئے گیا، یہ سوچ کر شاید وہاں پر کوئی ایسا سراغ یا نشان مل جائے جس کے ذریعے وہ ڈاکٹر اکبر تک پہنچے۔ جیسے ہی گیا تو کمرے کے پاس سے بہت زیادہ بدبو تھی، اتنی بدبو کہ وہ جا نہ سکتا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے یہاں پر کوئی جانور مرا ہوا ہے۔ جلدی سے اس نے یہاں کے ملازمین کو بلایا اور کہا، یہاں پر کس چیز کی بدبو آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں ہے، صاحب خود ہی اس کمرے میں جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میری اجازت کے بغیر کوئی بھی اس کمرے میں نہ جائے۔ آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو ضرور جائیں، لیکن ہم اس کمرے میں کسی صورت بھی نہیں جا سکتے۔ اگر صاحب کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ ہماری جان لے لیں گے۔ ڈاکٹر اکبر نے اس بات کو بہت ہی عجیب و غریب محسوس کیا۔ ان کو شک ہو چکا تھا کہ یہ بدبو کسی راز کی طرف اشارہ دے رہی ہے۔ پہلے تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا، لیکن جب انہیں اس بات کا شک ہوا تو وہ اندر چلے گئے۔ جیسے ہی اندر گئے تو انہوں نے جو منظر دیکھا، اس کو دیکھتے ہی وہ اپنے ہوش و حواس کھونے لگے۔ ان کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ جو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اس پر ان کو یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اندر اور کوئی نہیں بلکہ ان کے چاچا کئی دنوں سے مرے پڑے تھے اور ان کی لاش میں اسے بدبو آ رہی تھی۔ کئی کیڑے مکوڑے ان کے جسم پر موجود تھے۔ ان کے چچا ہزاروں کی تعداد میں کیڑے مکوڑوں کی خوراک کا ذریعہ بن رہے تھے۔ ان کا جسم بہت ہی گل سڑ چکا تھا اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پہچان کرنے کے لیے یہ کافی تھا کہ ان کے کمرے میں صرف ان کے علاوہ اور کوئی نہیں جاتا تھا، ورنہ کوئی بھی ان کو پہچان نہ سکتا۔ خیر، جیسے ان سب کو یہ علم ہوا تو وہ بہت رو رہے تھے۔ ڈاکٹر اکبر اپنے چاچا کا حال دیکھ کر اور ہمارا اپنے باپ کا انت دیکھ کر بہت ہی بے بس اور مجبور ہو گئی۔ وہ خوب روئی، لیکن ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ فوراً ان لوگوں نے اس شخص کو معاف کر دیا، کیونکہ اس کو اپنے گناہوں کی سزا مل چکی تھی۔ اس کا ایک احسان تھا جس کو دیکھ کر لوگوں کی حیرت ختم نہ ہوتی تھی۔ وہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن چکے تھے، ایک ایسی عبرت جس سے لوگ سبق حاصل کر سکیں۔ اسی طرح ڈاکٹر اکبر نے اپنی ہسپتال والی ٹیم کو بلایا، جنہوں نے اس کے چاچا کو اٹھایا، غسل دیا اور بہت ہی کم لوگوں کے ساتھ اس کا نمازی جنازہ ادا کیا گیا۔ لوگ وہاں پر کھڑے نہ ہو سکتے تھے، اس قدر بدبو تھی کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ابھی انسان بے ہوش ہو جائے گا یا اس کو کچھ ہونے لگ جائے گا۔ ان کی حالت دیکھ کر سبھی لوگوں نے توبہ کی، استغفار کیا، خدا تعالیٰ سے معافی مانگی، اور انہوں نے جان لیا کہ برائی کا انجام ہمیشہ ہی برا ہوتا ہے۔ وہ عدالت جس کی خاطر وہ پوری دنیا سے لڑ گئے، جس کی خاطر انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی اپنانے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ان کا بھائی اس دنیا سے چلا گیا اور اپنے والدین کو اس نے اپنے گناہوں کی وجہ سے مار ڈالا، آج وہ دولت یہیں کی یہیں پڑی رہ گئی، وہ دولت اس کے کام نہ آئی۔ پھر یہ سب کچھ ڈاکٹر اکبر اور امارہ کے حصے میں آیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کو ایک نئے سرے سے شروع کیا، لیکن ہم نے ہمیشہ کے لیے اس واقعے کو اپنے دل پر جمتے ہوئے دیکھا۔
ہماری آنکھوں کے سامنے سے وہ منظر کبھی نہ ہٹا۔